الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو بندے کا، روایت میں آتا ہے درود شریف پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، شاعر کہتا ہے نصیب کیسا بھی ہو بندے کا، نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بہت ہی اچھے دوست بھائیوں جیسے بھائی برادر کبیر مولانا جنید مسعود قریشی صاحب، اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی، میں جب انہیں سنتا ہوں، میرے استاد محترم ہیں علامہ احمد شعیب خان، کراچی میں 15 دن ان سے پڑھا تھا دورہ تفسیر، مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ خوبصورت انداز ہے، خوبصورت آواز ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ میں اختصار کے ساتھ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے دو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنے لگا ہوں۔ میری پہلی بات یہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر بندہ ہر مسجد سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر لاؤڈ سپیکر سے، ہر بندے کے عمل سے، ہر بندے کے جناب آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہم سنتے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینے میں ہر بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ انداز بیان میرا تھوڑا سا مختلف ہے، باتیں آپ نے پہلے سے سنی ہوئی ہیں، وہی باتیں دہرا رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ انداز بیان بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کوئی لوگ کمبھ میں سجا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، گھروں کو سجا رہے ہیں، مسجدیں سجا رہے ہیں، جناب میں نے لوگوں کو دیکھا دیگیں چڑھا رہے ہیں، وہاں شیرینیوں کا اہتمام ہے، شربتیں بنا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور میں نے جب ان سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو، کہا یہ خرچہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ گھر کو سجا اس لیے رہا ہوں، یہ مسجد کو سجا اس لیے رہا ہوں، یہ گھر کو میں جناب خوبصورت اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ بولے میں نے پوچھا مقصد کیا، کہا اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا جناب خرچے کرتے ہو، دیگیں چڑھاتے ہو، یہ جناب حلوے پکاتے ہو، چاول پکاتے ہو، خود کھاتے ہو، تقسیم کرتے ہو، مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جناب دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اندر سے بندہ آیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، لوگوں نے دھکے مارے، لوگوں نے گالیاں دی، لوگوں نے ان کی عزت نفس مجروح کی، ان کے اوپر کیچڑ اچھالا، یہ دعائیں دے کے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اتنی زحمت، اتنی تکلیف، اتنی قوت برداشت کا جو مظاہرہ کرتے ہو، مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں بغیر کسی بھی تعریف اور تنقید کی ہوئے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، حضور سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ ناجی فرقہ کون ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، جنت کے راستے پہ کون ہوگا، صراط مستقیم پر کون ہوگا، پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں، میرے بعد ابو بکر سے لے کر کے حضرت وحشی تک میرے بڑے صحابہ کی عظیم جماعت جس راستے کو اختیار کرے گی، وہی فرقہ، وہی مسلک، وہی طریقہ، وہی لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے۔ میں نے سارے لوگوں سے دیکھ پوچھا، معاشرے میں گھوم کر کے میں نے لوگوں کو پوچھا یہ کیوں کرتے ہو، کہا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کیوں کرتے ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قرآن کھولا، اللہ تو کس سے راضی ہو جائے گا، کون سا میں عمل کروں، کون سے طریقے کو اپناؤں تو راضی ہو جائے گا۔ قرآن نے مجھے بتا دیا، میں پریشان ہو گیا۔ اللہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، خطباء موجود ہیں، بڑے بڑے صوفیاء موجود ہیں،
پیچھے چلوں. اللہ کے قرآن نے مجھے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قرآن نے مجھے انداز بتا دیا, قرآن نے مجھے راہ دکھا دی, قرآن نے مجھے آئیڈیل سمجھا دیے, قرآن نے مجھے نمونہ بتا دیا. فَإِنْ آمَنُوا, ایسا ایمان لاؤ, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا ایمان صدیق اکبر لایا ہے, جیسا ایمان فاروق اعظم لایا ہے, جیسا ایمان عثمان غنی لایا ہے, جیسا ایمان حیدر کرار لایا ہے, نبی کے صحابہ لائے ہیں. فَقَدِ اهْتَدَوْا, تب تو ہدایت پاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اگر صحابہ کو چھوڑو گے, ان کا طریقہ کار چھوڑ دو گے, ان کا راستہ چھوڑ دو گے, انہیں آئیڈیل بنانا چھوڑ دو گے, انہیں نمونہ سمجھنا چھوڑ دو گے, قرآن کہتا ہے تب تو تم کھلی گمراہی میں جا پڑو. اللہ نے صحابہ کو نمونہ بنایا, میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل بنایا کہ صحابہ کو دیکھو, مولوی کو نہ دیکھو. صحابہ کو دیکھو, جس مسجد کے خطیب, جس مسجد کے ممبر سے جو آواز لگتی ہے, آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا, آپ کشمکش میں مبتلا ہو, اسے بتاؤ حضرت صاحب ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہو یہ مجھے صحابہ کی زندگی میں بتاؤ تو یہ دین ہے. اگر صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے, پھر کتنی چمک ہو, کتنی دمک ہو, مٹھاس ہو, شیرینی ہو, پھر یہ دین. ہر بندے نے اپنی اپنی سوچ, ہر بھی بندہ سمجھتا ہے جو بات میری ذہن میں آئی ہے یہی ٹھیک ہے. اچھا جی, فلسفہ یہ ہے, میں درزی کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور میں اسے کہوں جناب یہاں سے آپ نے کپڑا غلط کاٹا ہے, یہاں سے آپ کی یہ جو سلائی ہے غلط ہے, وہ کہے گا مولوی صاحب تو سب کے بتا ہے, درزی کا کام میں نے سیکھا ہے. میں موچی کے پاس کھڑا ہو جاؤں, آپ نے یہاں سے جوتا غلط مرمت کیا ہے, وہ کہے گا موچی میں ہوں یا آپ ہوں. میں حجام کے پاس کھڑا ہو جاؤں, آپ کا یہ انداز ٹھیک نہیں, خط ٹھیک نہیں بنائے, کٹنگ ٹھیک نہیں ہے, وہ کہے گا نائی تو ہے یا میں ہے. لیکن عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, ہر بندہ اپنے فن میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہر بندہ اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے. پھر ہمیں مولوی صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی, ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا, ہمیں اللہ کا نبی کے فرمان سمجھ نہیں آتے, ہمیں صحابہ کی زندگی سمجھ نہیں آتی. اس کو یوں سمجھو میں ایک لطیفہ سنا کر کے بات سمجھانے لگا ہوں اور اپنی بات کو اختتام پہنچانے لگا ہوں. 3 بندوں نے مل کر کے موٹر سائیکل لے لی. انہوں نے, ایک بندہ ہندو ہے, ایک بندہ عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں جناب تینوں کی ضرورت ہے, ہم مل کر کے پیسے جمع کر کے موٹر سائیکل لے لیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, موٹر سائیکل خرید دی گئی, نئی موٹر سائیکل ہے. پہلا دن ہندو کی باری, ہندو موٹر سائیکل لے کر کے نکل پڑا. واپس آئی موٹر سائیکل, عیسائی نے دیکھا, مسلمان نے دیکھا, موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ پہ سرخ رنگ کا ٹکا لگا ہوا ہے. پوچھا کیا؟ اس نے کہا آج میری باری تھی, میری مرضی, میں نے موٹر سائیکل کو آج ہندو بنا دیا, میں نے موٹر سائیکل کو ہندو بنا دیا. دوسرا دن عیسائی کا, وہ لے کر کے چلا گیا. جب واپس آیا, ہندو نے دیکھا, مسلمان نے دیکھا, موٹر سائیکل پہ ٹینکی ٹاپ پہ جناب کراس کا نشان بنا ہوا ہے, صلیب کا نشان بنا ہوا ہے. یہ کیا؟ اس نے کہا کل تیری باری تھی, تو نے ہندو بنایا, آج میری باری تھی, میں نے صلیب کا نشان بنا کر کے اس کو عیسائی کر دیا ہے. اب تیسرا دن تھا مسلمان کا. اب جناب مسلمان موٹر سائیکل لے کر کے چلا گیا, اس نے جا کر کے موٹر سائیکل کا سلنسر کاٹا. یہ جیسے جیالے کرتے ہیں, سلنسر کاٹ کر کے جناب جب ہندو کھڑے ہیں اور عیسائی انتظار میں ہیں, موٹر سائیکل مسلمان لے کر کے واپس آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب موٹر سائیکل وہی ہے, آواز وہ نہیں لگتی. جناب وہ باں کرتا موٹر سائیکل جب آ گیا. اب انہوں نے پوچھا نئے موٹر سائیکل کے ساتھ تو نے کیا حشر کیا, تو نے اس کا کیا حلیہ بگاڑ دیا. کہنے لگا ہندو 13 دن پہلا تھا, تو نے اس کے ماتھے پہ ٹکیا لگا کے, اس کے ماتھے پہ سرخ نشان لگا کر کے, اس کی ہیڈ لائٹ پہ تو نے نشان لگایا, ہندو کیا, میں نہ بولا. عیسائی سے کہا تو نے اس کے اوپر کراس لگایا, صلیب کا نشان بنایا, عیسائی بنایا, میں نہ بولا. آج میں نے سلنسر کاٹا, اس کی ختنہ کر کے میرے مسلمان کر دیا ہے, آج کا دن میرا تھا, میری مرضی. دین چڑھ گیا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں, جس کو جو سمجھ آیا اس نے اس کا وہی حلیہ بگاڑ دیا. ہم نے قرآن سے, تو میں نے اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے. ہم بچپن میں, میری والدہ پورے گاؤں کی بڑی ماہر درزیانی تھی, وہ کپڑے سیا کرتی تھی مزدوری پر. ہمارے والد صاحب کی اتنی کوئی خاص
جناب کوئی آمدن نہیں تھی، ہماری والدہ، ہم 8ویں تک ہمیں اپنی والدہ نے کپڑے سی کر کے دیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا جی تھے، صوفی بابا کے نام سے مشہور تھے، دکاندار تھے، ان کے پاس آپ کو تالے بھی ملیں گے، ان کے پاس آپ کو میخیں بھی ملیں گی، جیسا کوئٹہ والوں کی دکان ہوتی ہے، کوئٹہ وال حضرات کی، دنیا کا ہر ساز و سامان جناب جنرل سٹور سے آپ کو ملے گا۔ ہم دھاگا لینے کے لیے والدہ ہمیں کپڑے کا ٹکڑا دیتی، جاؤ ایسی نلکی لے آؤ، ایسا دھاگا لے آؤ۔ ہم جاتے، بابا جی بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، نظر کمزور تھی، وہ دھاگا دیتے، ہم لے کر کے آتے، اماں جی کہتی اس کا رنگ کچھ اور ہے، دھاگے کا رنگ کچھ اور ہے، یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کھاتا، یہ اس کا آپس میں ملاپ کوئی نہیں ہے، جاؤ واپس جاؤ، صوفی بابا کو دوسرا دھاگا دو اور دیکھ کر کے دو، تم بھی ذرا دیکھ کر کے لانا۔ میں نے کہا اللہ اگر ماں کا دیا ہوا سیمپل کے ساتھ وہ دھاگا نہ ملے، وہ نلکی نہ ملے، میری ماں ریجیکٹ کر دیتی ہے، میرا دین ابو بکر کے دین کے ساتھ نہ ملے، میری نماز ابو بکر کی نماز کے ساتھ نہ ملے، میرا روزہ ابو بکر کی نماز روزے کے ساتھ نہ ملے، میری زکات ابو بکر کی زکات کے ساتھ نہ ملے، میرا حج عمرہ ابو بکر و عمر کے حج عمرے کے ساتھ نہ ملے، میری عید، توجہ کرنا، میری عید ابو بکر کے عیدوں کے ساتھ، ابو بکر و عمر کی عیدوں کے ساتھ تعداد میں نہ ملے، میری عید ابو بکر و عمر کے عید کی طرح نہ ملے، ان کے ساتھ ملاپ نہ کھائے۔ میں نے کہا اللہ جیسے میری ماں دھاگا ریجیکٹ کر دیتی تھی، قیامت والے دن پھر میرا اور آپ کا بنایا ہوا اور رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنا بنایا ہوا دین بھی اللہ ایسے ہی ریجیکٹ کر دے گا جیسے ماں میری دھاگا ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے مختصر میں بات سمجھا دی ہے کہ دین لینا ہے تو صحابہ سے لینا ہے، نبی کا ہر عمل ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ میں نے عجیب بات کہہ دی ہے، علماء بیٹھے، نبی کا ہر عمل ہمارے لیے سنت بولے نہیں ہے۔ میں کچی بات نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ ایک روایت میں 9 کی ہے، ایک روایت میں 11 کی ہے، ایک روایت میں 13 کی ہے۔ میں سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندیلوی کی پہلی جلد سے پڑھ رہا ہوں، ایک روایت میں پاک پیغمبر نے 19 شادیاں کی ہیں، لیکن مورخین نے اتفاق کیا کہ حضور نے 11 شادیاں کی ہیں۔ بات سمجھے، تعدد روایات اپنی جگہ ہے، پاک نبی نے 11 شادیاں کی ہیں۔ مسلمان ایک وقت میں 4 سے زیادہ کرے گا مسلمان رہے گا؟ بولیں، لہٰذا میرے لیے دین وہی ہے جہاں تک ابو بکر گئے، میرے لیے دین وہی ہے جہاں تک عمر بھی ہے، جہاں تک عثمان غنی بھی ہے۔ اگر میں صحابہ سے پڑھ کر کے، ہائے کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے جو صحابہ کو سمجھ نہیں آیا آج مجھے سمجھ آ گیا، تو میں نے کہا اگر دین دیکھنا ہے صحابہ کے ساتھ ملاؤ، صحابہ کے ساتھ میرا دین میچ کھاتا ہے تب تو دین ہے، اور اگر صحابہ سے میرے دین کا کوئی ملاپ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، سراسر گمراہی ہے۔ ہاں کسی نے کہا نا دیپ جلا کے میں نے سریام رکھ دیا ہے، اب جس کا دل چاہے وہ لے اس سے روشنی۔ دعاؤں سے آخری بات ایک مولانا صاحب نے شاید آپ سے کر بھی دی ہوگی، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت رسول اللہ کے لیے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے، مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کر کے، خاکے شائع کر کے، فرانس کے مغلوب چہرے والے ان کے صدر میکرون نے سرکاری سطح پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ تو وہاں پہ کر رہا ہے جو پاکستان میں کر رہے، ہمیں ان تک ہماری رسائی ہونی چاہیے، اور ہم قانونی راستہ اختیار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پر تحفظ کے لیے، پہرا دینے کے لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے، 4 نومبر یہ جو آ رہا ہے بروز بدھ، ایک عظیم الشان، ایک بہت بڑا جلسہ اور ایک مارچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے تحفظ کے لیے پشاور حملہ ہوا، آج تک کسی کا کوئی بیان نہیں آیا، نہ وزیر اعظم نے امدادی فنڈ کا اعلان کیا، نہ ان کی داد رسی کی، نہ انہیں تسلی کی۔ کیا اے پی ایس کے بچے مسلمانوں کے بچے ہیں؟ مدرسے کے بچے مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں؟ لہٰذا اس کی مذمت کے لیے بھی ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ مولانا صاحب جنید صاحب، مولانا مفتی صاحب الرحمان صاحب کی قیادت سے یا نڑیا سے ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟
ہماری بولی میں کہتے ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، لسا بندہ کچھ نہ کرے رو سکتا ہے، لسا کچھ نہ کر کے رو سکتا ہے، ہم صرف اتنا تو کر سکتے ہیں، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ میرے بچوں نے اگر تک بسکٹ نہ کھائے مریں گے نہیں، ہم نے فرانسیسی کریمیں استعمال نہ کیے، رنگ پھر بھی گورا ہی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے ٹوٹل سے اگر پمپ سے اگر پیٹرول نہ لیا، ہم نے پی ایس او کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے تاکہ اپنے ملک کا فائدہ ہو۔ تمام تر جتنی بھی مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کی معیشت کا گلا گھونٹنے کی ہم کوشش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے یا نہ کریں گے؟ آخری یہ شعر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے انسان کو پستی سے اٹھانا چاہا، ہم نے انسان کو پستی سے اٹھانا چاہا، چاند تاروں کی فضاؤں میں اڑانا چاہا، ہم نے آئین زمانہ سے بغاوت کی ہے، ہم نے اللہ کا قانون چلانا چاہا، کون منصور کیا کس نے جفاؤں سے گلا، ہم نے یہ راز سردار سنانا چاہا، اور موت کی راہ میں تا عمر اذانے دے کر ہم نے مردوں کو بہت دور جگانا چاہا۔ رب اکبر کی قسم، ذات اعلیٰ کی قسم، ہم نے دامن محمد کو بچانا چاہا۔ ہماری نائی